اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کی ایک فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کا تعلق معاشی مسئلے کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے۔ اب یہ وہ راز ہیں، اگر انسان ان کو سمجھ لے نا تو زندگی کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو میری عبادت میں منہمک ہو جا، تو میری عبادت میں منہمک، میری عبادت میں مشغول، میری عبادت کر، اور پھر میں تیرے دنیاوی معاملات کو حل کر، پھر اس کے معاشی مسائل حل ہونے لگے، رزق کی وسعتیں اور برکتیں اسے حاصل ہو جاتی۔ ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور محتاجی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بٹھی لوہے اور سونے کے میل کچیل کو دور کر دیتی۔ اب لوہار کے پاس جائیں نا تو لوہے کا زنگ اور باقی ساری چیزیں جب بٹھی پہ اسے لوہے کو گرم کر کیسے سرخ ہو جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے۔ سونار کے پاس جائیں نا، سونے کو کیسے، پیور سونے کو کیسے الگ کر لیتا ہے بٹھی پہ۔ گویا یہ ایک بٹھی ہے۔ جب کوئی حج کرتا ہے، کوئی عمرہ کرتا ہے تو گناہ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ساتھ میں فرمایا نا، فقر اور محتاجی، غربت، معاشی تنگی، یہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یقین کا معاملہ موجود ہے۔ اب اس کے کئی زاویے اور کئی پہلو ہیں، بزنس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، وہاں کے بزنس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور کئی زاویے ہیں، لیکن بہت اگر اس کا آپ مطالعہ کریں اس حدیث کا تو صرف یہ نیت کر لینا کہ میں مسلسل اس لیے حج اور عمرے پر جا رہا ہوں کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فقر اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، یہی عظمت اور رفت کتنی بڑی۔ اب جب حج اور عمرہ کرنا ہے تو اس میں سے جو بنیادی فرض ہے حج اور عمرے کے لیے وہ احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں اس نقطے کو کہ حج اور عمرے کے مخصوص لباس کو احرام کہتے ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں اس بات کو، حج اور عمرے کے لیے مخصوص لباس کو احرام کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب بات کی جاتی ہے احرام تو کہتے ہیں جی 2 انسلی چادروں کو احرام کہہ دیتے ہیں، تو مردوں کے لیے تو یہ تعبیر اور تشریح ٹھیک ہے، خواتین کے لیے کیا کہیں گے؟ اس لیے اس کی جامع تعریف یہ ہے کہ حج اور عمرے کے مخصوص لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اب اسے احرام کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب یہ لباس انسان زیب تن کر لیتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، ہائے ہائے بین لگ جاتا ہے۔ اس لباس کو پہننے کے بعد آپ لڑ نہیں سکتے، جھگڑ نہیں سکتے، گالی نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب جب اس لباس کو آپ نے زیب تن کر لیا ہے تو
اس کے بعد آپ پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے، آپ بالوں کو کاٹ نہیں سکتے، نیل نہیں کاٹ سکتے، یعنی یہ پابندیاں ہیں اس کے درمیان. یاد رکھ لیں اس نقطے کو کہ مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں ہیں. انہوں نے جب احرام میں رہنا ہے تو وہ 2 انسلی چادروں میں ہی رہیں گے. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ اس دوران سر پر کپڑا نہیں لینا. مردوں نے حالت احرام میں سر پر کپڑا نہیں لینا، سر برہنہ رہے گا. اور خواتین کے لیے حالت احرام میں ان کا فیس یہ اوپن رہے گا، سر ڈھانپا ہوا ہوگا، سر کے بال دکھائی نہیں دیں گے مگر فیس اوپن رہے گا، ہاتھ اور پاؤں ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں. خواتین کا کوئی بھی لباس اس کی وہ احرام کی نیت کریں گے وہ سلا ہوا لباس ہی ہوگا تو وہ ان کے لیے احرام قرار پائے گا. لیکن اس حالت میں بھی ان کے فیس پہ کپڑا نہ آنے پائے، مردوں کے سر پہ اور فیس پہ اس پہ کپڑا نہ ہو، اسے چھپانا نہیں ہے تو سر اوپن رہے گا. اور اس کی ایک تعبیر دیکھیں، احرام میں جب بندہ آتا ہے 2 انسلی چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کفن میں بندہ آ گیا. ہائے کیا تعبیر ہے اس کی کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. گویا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حالت احرام میں یوں پیش کرتا ہے کہ مولا گویا میں تو ختم ہو چکا، میں مر چکا، میری خواہشیں مر چکی، میں نہیں ہوں، اپنی میں کو مار چکا ہوں، اپنی میں کو مار چکا ہوں. مولا جیسے مردہ ہوتا ہے نا کفن میں آ جاتا ہے، خود کو غسل بھی نہیں دے سکتا، غسال اسے دائیں کر رہا ہوتا ہے، بائیں کر رہا ہوتا ہے. مولا میں اس طرح سے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تیرے گھر میں آ رہا ہوں، گویا تیرے ہی احکامات کے مطابق عمل کروں گا. اب میں نے اپنی عقل کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اپنی خرد کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اپنے فہم کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اپنی سوچ کو سائیڈ پہ رکھ دیا. پھر دوسرا زاویہ، اپنا علم، اپنا عہدہ، اپنا مرتبہ، حتیٰ کہ اپنی دستار فضیلت، وہ جو میری کیپ ہے، میں کسی فوج کا سربراہ ہوں، میں کسی ملک کا سربراہ ہوں، میں کسی قوم قبیلے کا سربراہ ہوں، میرے سر پر پگ ہے، پگ بھی اتر گئی. ہر چیز کو مولا تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں، تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں، احرام میں آ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر نافرمانیوں کو اب تیرا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. مولا تو جیسے چاہے، جیسے حکم دے میں ویسا کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کے اندر پیچھے پس منظر میں احرام پہن لینے کے بعد یہ جذبہ کار فرماؤ اللہ کی اطاعت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا. گویا موت کو یاد کرتا ہے، گویا صرف وہ مکۃ المکرمہ میں نہیں جا رہا، کعبۃ اللہ میں نہیں، احرام اس کو اس کی زندگی کے اندر مقصد حیات عطا کر رہا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر کیسے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.